یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دل میں خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دل میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محفل میں شریک تمام بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، تب ہم اس شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان جشن آزادی منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سے تقریباً کئی سال پہلے ہمارے پیارے ملک ہندوستان پر بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری سے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز قابض ہو گئے تھے۔ ہم ہندوستانیوں پر انگریز ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے ہی ملک اور اپنی ہی زمین میں ان کے غلام تھے، ہم غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اس سے نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن جب ہندوستان کے رہنے والے تمام ہندو، مسلمان اور سکھ عیسائی نے مل کر جد و جہد کی تو غلامی کی اس زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور آخرکار ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا، اور اب ہم سب ہندوستانی آزاد ملک کے شہری ہیں۔ چونکہ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اس لیے ہر سال 15 اگست کو پورے ملک میں آزادی کا جشن بڑے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی تمام لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے سب سے بڑی قربانیاں دی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائیں، جس سکول، کالج اور یونیورسٹی کا دورہ کریں، جہاں پر بھی آزادی کا پروگرام منعقد ہوتا ہے، وہاں گاندھی، نہرو، بھگت سنگھ اور جھانسی کی رانی جیسے سینکڑوں غیر مسلم مجاہدین آزادی کا ذکر تو ہوتا ہے، مگر لاکھوں کی تعداد میں آزادی کی خاطر جان دینے والے مسلم مجاہدین آزادی کو اکثر بھلا دیا جاتا ہے، نہ تو ان کا نام لیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں میں چند مسلم مجاہدین آزادی کے نام لینا چاہتا ہوں، تاکہ آج کے بچوں اور جوانوں اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان مسلم مجاہدین آزادی کا نام یاد ہو جائے۔ محترم سامعین، ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والے اور اپنی گردن کٹوانے والے چند مسلم مجاہدین آزادی کے نام یہ: مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید،
مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مفتی صدر الدین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا اور جنگ آزادی کا سور پھونکا تھا، اور آج ہم انہی کا نام مسمار کرنے میں لگے ہیں، انہی کے نام کو بھلانے میں لگے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندو بھائی شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ہوئے تھے، جس طرح ہر پروگرام میں ہم ہندو بھائیوں کے نام گنواتے ہیں، ان مجاہدین کے نام کو شمار کرواتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان مجاہدین کا بھی نام شمار کرائیں۔ یہ نہ میرا محترم بزرگ و دوستو، ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے لا علمی پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ نے سرنگا پٹم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، جس وقت ان کے خون میں لتڑی ہوئی لاش پر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد ہی انگریز یہ کہنے کی ہمت پیدا کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا۔ اور آج جو ہم یہ جانتے ہیں کہ 1857 یہ پہلی جنگ آزادی کی لڑائی اس میں لڑی گئی ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کیونکہ پہلی جنگ آزادی 1799 عیسوی میں شروع ہو گئی تھی، اور پہلی جنگ آزادی میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس دیش کے لیے، اس وطن کے لیے اپنی جان قربانی کر دی تھی۔ اس کے بعد جا کر کے دوسری جنگ آزادی 1857 میں قائم ہوئی ہے، جن میں ہندو مسلمان سب ساتھ لڑے ہیں، جن کے اعتبار سے ان کو پہلی جنگ آزادی کہا جانے لگا۔ لیکن پہلی جنگ آزادی تنہا مسلمانوں نے لڑی ہے، اس میں کسی بھی غیر مسلموں کا ساتھ نہیں تھا۔ اس دوسری جنگ آزادی جو کہ 1857 سے شروع ہوئی، اس کے اندر ہندو مسلمان سب مل کر کے اس کے اندر جڑے ہیں اور پھر لڑے ہیں اور جنگ آزادی میں شرکت کی ہے۔ میرا محترم بزرگ و دوستو، اور اس جنگ آزادی میں بھی جب ناکامی کا سامنا اس دیش واسیوں کو کرنا پڑا، تو اس کے بعد جو بچے جن کے والدین شہید ہو گئے تھے، ان کو انگریز قوم ذہنی انگریز بنانے کی کوشش کرنے لگے، ان کو کہنے لگے کہ آ جاؤ، ہم تمہیں رہائش بھی دیں گے، ہم تمہیں کھانا پینا بھی دیں گے، ہم تمہیں فری میں دینی تعلیم بھی دیں گے۔ اس طرح کر کے ان کے بچوں کو انگریزی ذہن ساز بنانے میں انگریز لگ گئے۔ اب آخر کار آج جو ہم جانتے ہیں کہ دارالعلوم کا بھی بڑا کردار رہا ہے، یہ دارالعلوم کا وجود کیسے ہوا، ان کو ایجاد کیسے کیا گیا؟
یہ جبھی کیا گیا تھا جب دوسری جنگ آزادی لڑنے کے بعد ناکامی کا سامنا ہوا اور مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے بچوں کو انگریز نے اپنا ذہنی طور پر انگریز بنانا شروع کر دیا تھا، تو ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور کچھ فیصلے لیے۔ اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں ملک کو آزاد کرانے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے افراد تیار کیے جا سکے۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور ہمارے اکابرین کے ذریعے بالکل وہی نعرہ دیا گیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کے نہج پر چلائیں گے اور ان کو دینی اقتدار پر قائم کریں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اس دارالعلوم دیوبند سے بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے ہیں اور یہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے سپوتوں نے جنگ آزادی میں ہیرو کا رول اختیار کر کے یہ دکھایا ہے کہ دارالعلوم کو قائم کرنا کوئی غلط نہیں تھا، بلکہ دارالعلوم کو جب ایجاد کیا گیا تو دارالعلوم کا سب سے بڑا کردار رہا ہے جنگ آزادی کے اندر، ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر۔ اور اس دارالعلوم کے سب سے پہلا ہیرو کا نام جو لیا جاتا ہے وہ مولانا محمود حسن دیوبندی ہے، جن کو شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کے بارے میں انگریز گورنر مسٹن کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ اور یہی شیخ الہند ہے جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا۔ انگریزوں کو آخر تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تحریک کے پیچھے اصل دماغ کس کا ہے۔ انگریز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے رہے، لیکن شیخ الہند رحمہ اللہ کا جو دماغ تھا وہ انگریز جیسی ذہین قوم کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالو اور جید علماء پیدا کیے جنہوں نے انگریز حکومت کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بھی قید تھے، جو ان کے خاص شاگرد اور خاص خادم کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شیخ الہند کی خاطر جیل جانا ضروری سمجھا اور شیخ الہند کی خدمت کے لیے جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے رہتے۔ یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، یہ دارالعلوم کی تاریخ ہے جنہیں آج ہم بھلانا چاہتے ہیں، جنہیں ہم مسمار کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم چاہے ہم جتنا چاہیں، چاہے ان کو جتنا بھلانا چاہیں، لیکن یہ اتنا ہی ابھریں گے، ان کا تاریخ میں اتنا ہی نام روشن ہوگا، چاہے کوئی کتنی دشمنی کر لے، لیکن ان کا نام روشن ہو کر کے رہے گا۔ اور جب مولانا محمود حسن دیوبندی کا انتقال ہوا تو پھر ان کے نقش قدم پر یہی اکابرین دیوبند چل کر کے اس ملک کو آزاد کرائے ہیں، جن کے صدقے میں آج ہم یہ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جن لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں یہ آزادی کا تحفہ دیا۔ اس آخری شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔